اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو علم نجوم اور ستاروں کی گردش کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں نجم اور بروج کا ذکر ہوا ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم نجوم کا ذکر شمع شبستان رضا میں کیا ہے، لیکن ان علوم کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ستاروں کی گردش یا ہاتھوں کی لکیریں ہمارے حالات اور مستقبل کو ٹھیک کرنے کا باعث نہیں بنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ البتہ پیشین گوئی درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جن کی مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نجومی کی ہر بات درست ہو۔ اس لیے ایسے علوم جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ان کے بارے میں ذاتی رائے کی بجائے علماء حق یا کسی مذہبی سکالر سے رابطہ کرنا بہتر ہے، ورنہ آپ بھٹک بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا برج اور ستارہ معلوم کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں: کسی شخص کے نام کے پہلے حرف سے، تاریخ پیدائش کے حساب سے، حروف ابجد کے حساب سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے نام کا پہلا حرف الف، لام، عین، یہ ہوگا، اس کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہوگا۔ جس شخص کے نام کا پہلا حرف واو یا بے ہوگا، اس کا برج ثور اور ستارہ زہرہ ہوگا۔ جس کا کاف ہوگا، اس کا برج جوزا اور ستارہ عطارد ہوگا۔ جس کا ہے ہوگا، اس کا برج سرطان اور ستارہ قمر ہوگا۔ جس کا میم ہوگا، اس کا برج اسد اور ستارہ شمس ہوگا۔ جس کا پے اور غین سے ہوگا، اس کا برج سنبلہ اور ستارہ عطارد ہوگا۔ جس کا رے، تے اور توئے سے ہوگا، اس کا برج میزان اور ستارہ زہرہ ہوگا۔ جس کا زوئے، زال، دعاد اور نون ہوگا، اس کا برج عقرب اور ستارہ مریخ ہوگا۔ اور جس کا نام فے سے شروع ہوگا، اس کا برج قوس اور ستارہ مشتری ہوگا۔ جس کا جیم، خے اور گاف سے ہوگا، اس کا برج جدی اور ستارہ ذہل ہوگا۔ جس کا سین، شین، سواد اور سے ہوگا، اس کا برج دلو اور ستارہ ذہل ہوگا۔ اور جس شخص کے نام کا پہلا حرف دال اور چے ہوگا، اس کا برج حوت اور ستارہ مشتری ہوگا۔ دوسرا طریقہ تاریخ پیدائش کا ہے۔ جس شخص کی پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے، اس کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہوگا۔ جس کی ڈیٹ آف برتھ 21 اپریل سے 20 مئی تک ہوگی، اس کا برج ثور اور ستارہ زہرہ ہوگا۔ جس کی 21 مئی سے 20 جون تک ہے، اس کا برج جوزا اور ستارہ عطارد ہوگا۔ جس کی 21 جون سے 20 جولائی تک ہے، اس کا برج سرطان اور ستارہ قمر ہوگا۔ جس کی 21 جولائی سے 21 اگست اس کا برج اسد اور ستارہ شمس۔ جس کی 22 اگست سے 22 ستمبر اس کا برج سنبلہ اور ستارہ عطارد۔ جس کی تاریخ پیدائش 21 ستمبر سے 22 اکتوبر تک ہے، اس کا برج میزان اور ستارہ زہرہ۔ جس کی 23 اکتوبر سے 22 نومبر تک ہے، اس کا برج عقرب اور ستارہ مریخ۔ جس کی 23 نومبر سے 20 دسمبر تک اس کا برج قوس اور ستارہ مشتری ہوگا۔ اور جس کی تاریخ پیدائش 21 دسمبر سے 19 جنوری تک ہوگی، اس کا برج جدی اور ستارہ ذہل ہوگا۔ جس کی 20 جنوری سے 18 فروری ہے، اس کا برج دلو اور ستارہ ذہل۔ اور جس کی تاریخ پیدائش 19 فروری سے 20 مارچ تک ہے، اس کا برج حوت اور ستارہ مشتری ہوگا۔ تیسرا طریقہ اعداد قمری یعنی حروف ابجد ہے۔ الف کا ابجد 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہے کے 8، توئے کے 9، یہ کے 10، کاف کے 20، لام کے 30، سین کے 60، عین کے 70، فے کے 80، سواد کے 90، کاف کے 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400، سے کے 500، خے کے 600، زال کے 700، دعاد کے 800، زوئے کے 900 اور غین کے 1000۔ حروف ابجد کے ذریعے برج اور ستارہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ
اپنے نام کے اعداد اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد جمع کریں اور اس کو 12 پر تقسیم کریں. جو بچ جائے گا وہ آپ کا برج ہوگا. آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. اپنے خیالات کی گردش مثبت کریں تو آپ کے ستارے کی گردش بھی درست ہو جائے گی. طبی بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے اور روحانی بیماری کی صورت میں باعمل صاحب علم علماء سے مشورہ کر لیں.